اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میاں بیوی کے ازدواجی رشتے میں زندگی گزارتے ہوئے نشیب و فراز آ جاتے ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات۔ ایسے مواقع پر ایک شوہر کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری ہدایت ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور نمبر 2 جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ جب بھی ایسی کوئی ناگوار بات پیش آئے، تعلق ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جائے، اس وقت ایک شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ نرمی اختیار کرے۔ اگر وہ نرمی اختیار کرتا ہے تو مومنوں میں سب سے بہترین مومن وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی خلاف معمول واقعات پیش آ جاتے تھے، لیکن آپ نرمی اختیار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام گھروں میں مسائل پیش آتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور صحابہ گھروں میں ایسے ناگوار حالات و واقعات پیش آئے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے گھروں میں بھی ایسے حالات و واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ جب ایسا کوئی واقعہ یا حالت یا کوئی معاملہ پیش آئے تو انسان اس کو بہت بڑھا چڑھا کر نہ سمجھے اور نہ اسے دیکھے، بلکہ معمولی سمجھے، اور یہ سمجھے کہ تو روٹین کا معاملہ ہے، ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا واقعہ پیش آیا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ 21ویں سپارے میں سورہ احزاب ہے، اس سورہ احزاب کے 4تھے رکوع میں اور 21ویں پارے کے آخری رکوع میں ایک آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، آپ ان بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کا سامان اور اس کی چیزیں چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے کر رخصت کر دوں اور اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو اور ان چیزوں کو اہم سمجھتی ہو تو پھر تم میں سے جو زیادہ نیکی کرے گی اس کو زیادہ اجر دیا جائے گا۔ اس آیت کا، ان 2 آیات کا پس منظر، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ابتدائی زندگی تھی اسلام کی، اس میں غربت تھی، افلاس تھا، تنگدستی تھی اور اشیاء کی قلت تھی، ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن جب بعد میں علاقے فتح ہوئے، مال غنیمت آیا تو صحابہ کرام مالدار ہو گئے تھے، مدینہ گھر میں خوشحالی آ گئی تھی اور چیزیں گھروں میں آ گئی تھی ضروریات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو سالانہ خرچہ ایڈوانس دے دیا کرتے تھے ہر ایک کو۔ تو ازواج مطہرات نے یہ سوچا کہ جب اور گھروں میں خوشحالی آ گئی ہے تو ہمارے گھروں میں خوشحالی آنی چاہیے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے سالانہ خرچے میں اضافہ فرمائیں، ہمیں زیادہ دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار محسوس ہوئی کہ میں تو اپنی امت کو، لوگوں کو اپنی ذات سے اور اپنے طرز عمل سے، اپنے ارشادات سے قناعت کی، کفایت شعاری کی، دنیا سے محبت نہ کرنے کی اور کم سے کم چیزوں میں گزارا کرنے کی ترغیب دیتا ہوں، لیکن یہ میرے گھر کی عورتیں مجھ سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں، خرچہ بڑھائیں ہمارا۔ شاید ان کا کوئی انداز مناسب نہیں تھا یا معلوم نہیں کیا وجہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات بہت ہی بری محسوس ہوئی، اور اتنی بری محسوس ہوئی کہ آپ نے ان سے بات چیت بند فرما دی، تعلق ختم فرما لیا، اور 1 مہینہ تک آپ کسی کے گھر نہیں گئے، نہ حضرت حفصہ کے گھر گئے، نہ حضرت عائشہ کے گھر گئے، نہ حضرت صفیہ کے گھر گئے، اتنے ازواج مطہرات تھے، کسی کے گھر نہیں گئے، اور 1 مہینہ آپ تعلق توڑ لیا۔ مسجد نبی کے پاس ایک چھپر تھا، چھپر نما جگہ تھی، وہاں آپ 1 مہینہ رہے۔ صحابہ کرام بھی بہت پریشان ہوئے اور بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ یہ خبر درست نہیں تھی، لیکن یہ خبر پھیل گئی۔
اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ازواج مطہرات کو سنائیں، اور انہوں نے سننے کے بعد یہ کہا کہ ہم تو اسی خرچے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ ہم نے تو ویسے ہی آپ سے مطالبہ کیا تھا، ہماری کوئی یہ شرط نہیں تھی کہ اگر آپ خرچ بڑھاتے ہیں تو آپ کے پاس رہیں گی، خرچ نہیں بڑھاتے تو آپ کے پاس نہیں رہیں گی۔ تو دیکھیں یہ واقعہ پیش آ گیا اور 1 مہینہ تک آپ پریشان رہے۔ تو گھروں میں ایسے واقعات کا پیش آ جانا کوئی نئی بات اور نئی چیز نہیں ہے، بڑے گھروں میں واقعات پیش آ جاتے ہیں، لیکن ان کو خوش اسلوبی سے اور نرمی سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بہت سے واقعات پیش آئے، آپ نرمی سے اور خوش اسلوبی سے انہیں حل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.